Okay, I'm sorry I'm a little bit late, but I'm over here. We can start question answer session. جی بہت شکریہ جناب محترم زاد خان صاحب، آپ کی ہمارے سچے لمحات خدا کے ساتھ چیٹ گروپ میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ہم آپ کے ساتھ اپنے سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. جی محترم، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ممبر سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ سوال سامنے رکھا، تو میں نے چاہا کہ باقی ممبران کے ساتھ بھی یہ شیئر کر دیا جائے آپ کی توسط سے کہ اسلام اس وقت پوری دنیا میں اتنا خون خوار اور قتل و غارت والا مذہب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جرمن زبان میں کہا جاتا ہے کہ پھل جو ہے وہ اپنے درخت سے دور نہیں گرتا، پھل اپنے درخت سے پہچانا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے، اس میں مسلمان بہت زیادہ نفرت، غصہ اور سر تن سے جدا کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو بانی محمد ہیں، یہ ابتدا خون کی سر کو تن سے جدا کرنے کی، اور جو یہودی بھی تنقید کرتا تھا چاہے وہ کتنے ہی مشہور ہو، ایک گروپ بنایا ہوا تھا محمد بن مسلمہ کا کہ جو کوئی تنقید کرتا اس کو جا کے قتل کر کے آؤ. تو یہ بنیاد جو ہے یہ بانی محمد جو نبی ہیں انہوں نے خود ڈالی ہے. کیونکہ یہاں ایک میں واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک بادشاہ جو تھا وہ ایک کھیت کے قریب پہنچا اور کہا کہ مجھے یہ ادھوانا چاہیے. تو انہوں نے کہا بادشاہ صاحب یہ سارا ملک ہی آپ کا ہے. اس نے کہا نہیں، میں پیسے لے کے کھاؤں گا. بہرحال پیسے دیے تو وہ جو ادھوانا تھا وہ کھایا. تو کہا اگر میں اس سے مفت میں کھاتا تو میرے ساتھ 1,00,000 فوج ہے. اس نے اس کو بالکل تباہ و برباد کر دینا تھا کھیتوں کو. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو نبی بھی غلطی کرتا ہے اور پھر خدا کا نام دیتا ہے تو وہ امت پھر جو ہے اس سے زیادہ 1000 غلطیاں خود کرتی ہے، اور جس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ پوری انسانیت کو ہوتا ہے. تو یہ جتنا خون خرابہ ہو رہا ہے، کیونکہ محمد نے کہا کہ جہاں چاہو ان کو پاؤ اور ان کو قتل کر دو، چاہے یہ درخت کے پیچھے چھپے ہوں چاہے یہ پتھر کے پیچھے چھپے ہوں. تو جب محمد نے یہاں تک کہہ دیا کہ عرب میں 2 مذہب نہ چھوڑے جائیں، تو جتنی خون کی بنیاد ہے بڑی لمبی لسٹ ہے کہ جیسے محمد نے خون بہایا، جیسے قتل کیے، تو اب وہ رکتا تھوڑی ہے، شیطان اس کی قیمت لیتا ہے. جی بہت شکریہ جناب قبلہ زاد خان صاحب. میرا اگلا سوال ہے جی کہ کوئی بھی نبی جب اس دنیا میں آتا ہے، خدا کا پیغام لاتا ہے، تو ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ وہی نجات کا باعث ہے؟ اگر اس پہ ایمان نہ لایا جائے گا تو نجات حاصل نہیں ہوگی. تو نبی ہی نجات دہندہ کیوں ہوتا ہے؟ میں پچھلے سوال کا جواب مکمل کر لوں. اب بانی محمد جو ہیں انہوں نے مجھے عالم ارواح میں بہت کچھ بتایا، کہا کہ میری امت کو بتاؤ. اب میں محمد کی امت کو بتا رہا ہوں کہ کیا کیا غلطی ہوئی ہیں، لیکن کجا اس کے کہ اس تعلیمات کو سمجھے جو ان کے محمد نبی دے رہے ہیں وہ میرے قتل کے در پہ ہو گئے اور کئی حملے مجھ پہ کر دیے. تو اب آتے ہیں دوسرے اصل مضمون کی طرف. ایک بات محمد نے کہی تھی کہ خدا لعنت کرے یہودیوں اور نصاریوں عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا. یعنی انہیں نجات ہندہ جو محبت خدا کو دینی تھی وہ ان کو دے دی. اب یہی کام مسلمان کر رہے ہیں، ان پہ بھی لعنت ہے. یہی کام عیسائیت کر رہی ہے، دنیا کا سب سے بڑا مطلب. تو یہ جب نبیوں پہ اندھے ہو جاتے ہیں اور وہ محبت جو خدا کی ہو اپنے نبیوں کو دیتے ہیں، تو جو خدا کی ذات ہے
وہ بھی پھر ان مذہبوں کو چھوڑ دیتی ہے اور تلاش کرتی ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد خدا کی ذات تھی، نہ کہ یہ نبی تھے۔ اب میں آ کے ان کی آنکھیں کھول رہا ہوں، جو عیسیٰ نے کہا عالم ابرار میں بتا رہا ہوں۔ اس لیے خدا نے ان مذہبوں کی سب لپیٹ دی ہے، چونکہ یہ خدا کے خلاف ہے اور اپنی محبت جو خدا کی تھی وہ اپنے نجات ہندہ کو دے دی۔ اس لیے سب سے بڑا عذاب ان مذہبوں پہ یہی ہے۔ جی بہت شکریہ جناب زاہد خان صاحب، اگر آپ کا یہ جواب مکمل ہو گیا جی پہلے سوال کا، تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا دوسرا سوال جو ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں اس پہ آپ ہمیں جواب عطا فرما دیں۔ بہت شکریہ۔ غالباً میں اس کا جواب دے چکا ہوں سیکنڈ اس میں، لیکن اگر نہیں دیا تو یہ سوال دوبارہ کر لیں پلیز۔ جی حضور، سوال کا مفہوم یہ تھا کہ نبی جو ہے وہی کیوں ہر قوم کے لیے نجات کا باعث ہوتا ہے، کہ نبی پر ایمان لانا ہی کیوں ضروری ہوتا ہے کسی بھی امت کے لیے؟ یہ سوال ہمیں ایک محترمہ نے کیا ہے، تو اس پہ آپ وضاحت فرما دیں۔ شکریہ۔ نبی کا معیار انسانیت کے اندر، انسانوں کے اندر بہت اونچا ہوتا ہے، اس کی کوالیفیکیشن بہت بڑی ہے، حتیٰ کہ حق تعالیٰ جب دیکھ لیتا ہے کہ وہ انسان اس قابل ہو چکا ہے، اور جب وہ ہم کلامی کرتا ہے تو پھر یہی نبی جو ہے یہ ذریعہ بن جاتا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کرے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ کتنی رہنمائی یہ انسان لیں گے نبیوں سے، یہاں پہ نقصان ہو جاتا ہے زیادہ۔ اور نبی کے بغیر انسان کی کشتی کیوں نہیں کنارے لگ رہی؟ اس لیے کہ انسان خود خدا کا نہیں ہونا چاہتا۔ اب جب ہمارے دور میں یہ کہا گیا ہے خدا نے کہ یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، تو میں نے ہمیشہ کہا کہ میں خدا کا دل ہوں، اور پوری انسانیت کے پاس یہ چابی ہے کہ وہ خود بھی نبی بن سکتے ہیں اور اس زمین کو خدا کے نور سے روشن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں بننا چاہتے اور صرف کتابوں پہ تکیہ کیا ہوا ہے اور نبیوں پہ اور مذہبوں پہ تکیہ کیا ہوا ہے کہ بس ان پر ایمان لانے سے ہمیں نجات ہو جائے گی، تو یہ سب سے بڑا دھوکہ خوری اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ ورنہ نبی سے مراد کمیونیکیشن ہے، یعنی کہ ہم کلامی۔ جو ہی یہ ہم کلامی شروع ہو جاتی ہے زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبیوں کا آنا ضروری ہے، لیکن جب خدا کی ذات مل جاتی ہے، جیسے خدا نے کہا زمین نبیوں سے روشن ہو جائے گی، تو پھر نبیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جی بہت شکریہ زاہد خان صاحب۔ یہ سوال ہے جی کہ عیسیٰ نبی کے حوالے سے کہ جب انہوں نے مشن ادھورا چھوڑ دیا اور چلے گئے آپ کی تعلیمات سے، جیسا کہ ظاہر ہوتا ہے، تو جو فرشتے جبرائیل ہیں انہوں نے پول نامی شخص سے، جو کہ بعد میں سے سول بھی کہا گیا، اس کے ساتھ یہ غلط بیانی کیوں کی کہ وہ ہی عیسیٰ ہیں اور اس کو عیسیٰ کے روپ میں ملے؟ تو اس بات کا کیا ماجرا تھا؟ غلط بیانی نہیں کی، بلکہ الہامی کتابیں بتاتی ہیں کہ حکمت کے ساتھ تعلیمات دو۔ تو غلط بیانی یہ دنیا ہے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو وہ تو کٹر دشمن تھا عیسیٰ کا، اس نے تو ہزاروں قتل کر دیے تھے عیسیٰ کے ماننے والے۔ یہ جو قتل ہوا، یہ خون ہوا ساؤل کا، یہی وہ تھی کہ عیسیٰ نے اس کو پکڑا، عیسیٰ کہہ رہا ہوں، جبرائیل نے اس کو پکڑا اور اس میں وہ صلاحیتیں دیکھی جو عیسیٰ کے
ماننے والوں میں نہیں تھی. اب خدا کی دنیا تو نہیں آ سکتی تھی. اب جو کچھ آ سکتا تھا وہ مذہب تھا. تو یہ جو خون کتنا ہوا ہے ساؤل نے، اس کی بنیاد پر یہ قیمت لی گئی ساؤل سے اور اس کو دکھایا گیا. ہاں اب دوسری بات یہ، اچھا جو میں بات کہہ رہا تھا مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑے گی. اگر وہ یہ کہہ دیتے جبرائیل کہ میں ہوں اور یہ میں فرشتہ ہوں، تو اس کا تو اعتقاد پہلے تورات پہ تھا، فرشتوں پہ. تو پھر کوشچن یہ رہتا کہ عیسیٰ کون تھا؟ تو عیسیٰ کے نور، جبرائیل جو نور میں آیا ہے عیسیٰ بن کر، اس پر اس سے بڑی حیرانگی ہوئی کہ او ہو، تو یہ میں نے ظلم کیا عیسیٰ پہ بھی اور اس کے ماننے والوں پہ بھی، یہ جو قتل و غارت کی میں نے. تب اسے پتا لگا کہ او ہو، آنے والا مسیح جو تھا یہی تھا. تب وہ جت گیا. اگر فرشتے کی بات ہوتی تو پہلے نبیوں پہ فرشتے آتے رہتے تھے، تو اس کا سوال وہیں پہ ٹھہرا رہنا تھا کہ عیسیٰ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے حکمت کے ذریعے وہ آیا. جیسے محمد نے کہا کہ اگر میں سب کچھ تمہیں حقیقت بتاؤں، یا عیسیٰ نے کہا، تو تم روتے ہوئے مٹی ڈالتے ہوئے اپنے اوپر جنگلوں میں چلے جاؤ گے. تو اس لیے جو حقیقت نہیں بتائی جاتی اس میں 99% قصور جو ہے وہ انسانیت کا ہے. جی بہت شکریہ جناب محترم زاہد خان صاحب. اگر آپ کا جواب جو مکمل ہو گیا ہے جیسا مجھے لگ رہا ہے کہ، تو ہم اپنا اگلا سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ سوال ابھی بھی آیا جی، یہ تعلیمات کے حوالے سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیا نبی آئے تو ان سے اس کی تعلیمات پوچھنی چاہیے. تو گزشتہ 1,24,000 جیسا آپ فرماتے ہیں 1,48,000 انبیاء اس دنیا میں آئے، تو کیا وہ سارے اپنی اپنی تعلیمات لے کے آئے تھے، یا ان میں سے کچھ پرانے نبیوں کی ہی تعلیمات آگے سامنے انہوں نے فارورڈ کی؟ تو اس بارے میں آپ روشنی ڈالیے. بہت شکریہ. اب جیسے موسیٰ نبی جو ہیں، باقی جو نبی آئے وہ ان کی راہ پہ چلتے ہوئے آئے. نبی وہ بھی تھے اور انہوں نے بھی پیغام دیے، لیکن وہ موسیٰ کی کتاب پر چلنے والے تھے، یعنی کہ تھوڑا بہت خدا نے ان سے ہم کلامی کی. تو یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی کو کتاب دی جائے، یا ہر نبی جو ہے اسے رسول بنا کے بھیجا جائے کسی قوم اور یا دنیا کی طرف. تو نبیوں سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ وقت کے تقاضے کے مطابق اگر کچھ پیغام ہیں جو کتاب کے آگے لانا چاہتے ہیں تو پھر وہ نبی اپنی تعلیم یا خدا سے خبر پا کے بتا دیتے ہیں. تو ہر نبی کے پاس کتاب نہیں تھی. مثال کے طور پہ جو بعد میں نبی آئے انہوں نے اپنے وقت کے مطابق موسیٰ کی کتاب سے ہی راہ دکھاتے رہے. تو جب ایک سوال اٹھایا گیا کہ یہ شریعت کیوں لاگو کی گئی، تو اپنے وقت کے نبی نے کہا یہ لاگو اس لیے کی گئی تھی کہ تم سنگ دل ہو، پتھر کے دل رکھتے ہو، اس لیے خدا نے موسیٰ کو یہ شریعت دی تھی، اور تمہیں فرشتوں کے ذریعے شریعت دی لیکن تم اس پہ عمل نہیں کر سکے. تو جو لائف کرنٹ کویسچن ہوتے ہیں وقت کے لحاظ سے، پھر وہ کتاب کے ذریعے بھی دیتے ہیں اور خود خدا سے خبر پا کے بھی دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ رہتا ہے. تو کسی قوم، کسی قبیلے کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، کسی گاؤں کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، کسی شہر کی طرف، کسی قوم، اور یا پھر پوری دنیا کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. جی بہت شکریہ زاہد خان صاحب. یہ اگلا سوال سول پول کے بارے میں، جس نے باقی کا جو مشن تھا پورا کیا،
عیسیٰ کا، نبی عیسیٰ کا. تو پوچھا یہ جا رہا ہے کہ وہ سول نامی جو شخص تھا، پال، وہ اب کس جہان میں ہے؟ جس نے یہ مشن مکمل کیا وہ اب کہاں پر ہے؟ جو کام جبرائیل نے اس کو دیا تھا وہ اس نے پورا کر کے دکھایا. تو وہ فردوس میں ہے، ابتدائی حصے میں. اس کے نیچے کا روح جو ہے یعنی پیٹ تک، وہ مالٹے کا رنگ ہے، اور جو اوپر کی رنگ جو ہے روح کا وہ ہے اپنا سبز. ابتدائی فردوس کی دنیا میں ہے. تو ویسے تو خربوں جہان ہے فردوس کے. ہاں، کیا اس کی عیسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے؟ تو اس کی میں نے پوچھا تھا اس سے، اس نے کہا عیسیٰ بہت دور ہے یہاں سے اور وہ مجھ سے نہیں ملتا. تو عیسیٰ کیوں نہیں ملتے؟ معاف کر دینا کچھ اور ہے، اور وہ جو اندر پھنس گئی کوئی چیز دل کے اندر، کیونکہ یہی سول ہے جس نے خدا کی بادشاہت کے مشن کو تباہ کر دیا اور عیسیٰ کو بھی سولی پہ لٹکوا دیا. لہذا روح کی دنیا میں عیسیٰ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، اور روح کی دنیا میں عیسائی مذہب کا بانی سول ہے، عیسیٰ نہیں ہے. عیسیٰ اگر بانی ہوتے تو خدا کی بادشاہت ون فیملی اگر وہ لے آتے، ورلڈ سینٹرڈ آن گاڈ، تو اس کے بانی پھر یہ ہوتے اپنا عیسیٰ. تو خدا کی بادشاہت تو آئی نہیں، مذہب لانے والا پول ہے. تو روح کی دنیا میں عیسائیت کا جو بانی اور نبی ہے وہ سول ہے، عیسیٰ نہیں ہے. اور پول ملنا چاہتے لیکن سول، لیکن عیسیٰ ملنا پسند نہیں کرتا. جی بہت شکریہ جناب زاہد خان صاحب. یہ ایک اور سوال ہے جی نبی محمد کی زوجہ عائشہ کے بارے میں، کہ اگر نبی محمد کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہاری اس دنیا کی اور آخرت کی جو بیوی عائشہ ہیں، تو پھر انہوں نے اس بات پہ اکتفا کیوں نہیں کیا؟ وہ رکے کیوں نہیں؟ انہوں نے پھر مزید شادیاں کیوں کرتے رہے؟ تو اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائیے گا. شکریہ. ایک نبی کی روحانیت اسپریچول گروتھ ہوتی ہے، ایک ذاتی بشری تقاضے ہوتے ہیں. اب ان بشری تقاضوں کے اندر پہلے تو ہم مثال لے لیں نا ان دنیا والوں کی، کہ یہ دنیا والے جو ہیں سب گناہ کرتے ہیں، سب بشری تقاضے پورے کرتے ہیں، اور تب بھی خدا کا نام لیتے ہیں. تو اگر یہ محمد کی کمزوری تھی تو ان سے غلطیاں ہوئی، اور انہوں نے بعد میں اور شادیاں کی. اور اس کے اندر اور سیاسی مسلط بھی تھی. وہ یہ کہ جب کسی قبیلے، مشہور قبیلے کی عورت سے شادی کرتے تھے تو قبیلہ پورے کا پورا حمایت میں، چاہے وہ مانے نبی یا نہ مانے محمد نبی کو، وہ حمایت میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو اس میں اور بھی مسلط تھی. تو پھر کچھ بشری تقاضے بھی تھے. محمد ایک حسن بہت کشش کرتا تھا، محمد کو کیا اور بڑے نبیوں کو. اور یہ ایک ایسی کشش ہے کہ اس میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو بہت سے ریزن تھے کہ یہ ہوتا رہا. تو اب ہم محمد کو یہ کہیں، نبی کو، کہ تم نے یہ غلطیاں کی، یہ کرنے سے پہلے جو یہ کتاب ہے ہماری، اسے محمد رسول کو غلطیوں پہ نگاہ نہ رکھو، بلکہ اپنے آپ کو بھی بیچ میں لاؤ اور اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے محمد یا عیسیٰ سمجھو، اور پھر دیکھو کہ تم خدا کے لیے کیا کام کرتے.
محمد نے تو کروڑوں % کام کر دیا خدا کا، اور تم لوگوں سے 1% بھی کام نہ ہوتا خدا کا. تو بس یہ فرق. اس لیے انعامی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی کہا گیا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ان کا حساب ان سے پوچھا جائے گا، اور جو کچھ تم کرو گے ان سے نہیں پوچھا جائے گا، جو انہوں نے کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تو معیار اور جو ترازو ہے وہ حق پر ہے. لیکن انبیاء کی اعمال کی کثرت اور نور کی طرف جھکاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے مائنس ہے وہ ادا کرنے کے باوجود ان کا پلس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس بات پہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے جو کتاب آئی ہے یہ انبیاؤں کی غلطیوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ ہم غلطی نہ کریں آگے. اب وہ جو نبی ہیں انہوں نے عالم ارواح میں بیٹھ کے سب کچھ بتا دیا، اپنی غلطیاں بھی بتا دی، اچھائیاں بھی بتا دی. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس سے کیا کچھ سیکھتے ہیں. تو یہ جو کتاب اب آئی ہے یہ ہمارے لیے ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے. ہاں فرق اتنا ہے کہ اس دفعہ جیسے امتحان میں پرچہ ہوتا ہے تو سوال نہیں بتائے جاتے، لیکن اس دفعہ پرچہ کھول کے تمہارے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ یہ دیکھو یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے. اگر اس کے باوجود بھی کوئی پھر بھی غلطی کرے اور پھر بھی خدا کی دنیا نہیں لا سکے تو ہمارا پرکھنا اور ہمارا حساب کتاب زیادہ ہوگا. جی محترم زاہد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے جواب کا. اسی نوعیت کا ایک اور سوال آیا سامنے کہ آپ کی کتاب میں ایک جگہ بتایا گیا کہ ابراہیم جب مصر پہنچے تو انہوں نے سارا کا تعارف جو تھا وہ اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنی بہن تعارف کروایا. تو اس بات میں ان کی کیا مصلحت تھی؟ مصلحت یہ تھی کہ اگر کہتا کہ یہ میری بیوی ہے تو سب سے پہلے تو انہوں نے اسے قتل کرنا تھا ابراہیم کو، اور پھر سارا کو پیش کرنا تھا اس کے دربار میں، فرعون کے دربار میں. تو یہ فالن ورلڈ جو دنیا خدا سے دور ہے اس میں بڑی حکمتوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ابراہیم نے جھوٹ بولا، فلاں نے غلط بیانی کی. یہ دنیا غلط بیانی کی ہے، یہ دنیا ہی غلط ہے. اور اس دنیا کے اندر اگر 1 to 1 سیدھا پیغام دے سکتے تو عیسیٰ دے سکتے تھے، پھر سب کچھ لے کے چلے گئے. وہ اس لیے کہ قدم قدم پہ پتھر، قدم قدم پر ان کو قتل کرنا چاہتے تھے. تو یہ جو حکمت ان نبیوں سے ہوئی، اگر اس کی غلطیوں کا خمیازہ جو سب سے زیادہ بھگتنا پڑا، نبیوں کو تو معاف کر دیا کہ مجبور تھے، وہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ انسانیت کا ہوا. اور رشتے میں بھی یہ بہن تھی، کزن. تو نبی میں ہوتا ابراہیم کی جگہ میں بھی اپنی جان بچاتا، انہوں نے مجھے مار دیا تھا. اور مجھے کئی جھوٹ بولنے پڑ گئے پاکستان کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن اگر ایک جنگ ہو رہی ہو اور تم مجبور ہو جاؤ، اچھا جنگ کے اندر اور محبت میں پھر کوئی اصول نہیں رہتا. آپ جنگ کے اندر جو مخالف ہے اس کو یہ کہیں گے کہ بھی اب میں سامنے آ رہا ہوں، اب تو ٹھہر جا، میں گولی ماروں گا. جنگ میں اور محبت میں پھر ہر حربہ استعمال کر لیا جاتا ہے. یہ اس دنیا کی ریت ہے. تو وہ بیچارے نبی جو ہے مجبور ہو گئے، اور اس مجبوریوں کے اندر جو نقصان ہو گیا وہ انسانیت کا ہو گیا. تو یا جان بچاؤ یا پھر جھوٹ بولو وقتی طور پر، یا غلط بیانی کرو تاکہ پول آگے چل سکے.
عیسیٰ کے نام پہ تو پول نے چلنا ہی نہیں تھا بالکل بھی، اس کی پھونک ویسے ہی نکل جانی تھی. تو یہ پیمانے ہیں جب تک شیطان کی دنیا ہے. ہاں میں نے سوچا ہے کہ جب میں یورپ میں آیا اب بتاؤں گا سب کو خدا کا. یہاں بھی 5 حملے ہوئے، بلکہ 20 حملے ہو چکے ہیں اور دوسرے ملکوں کو ملا کر. لیکن پھر میں نے سوچا کہ زمین کا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں یہ میری جان کو چھوڑ دیں گے. پھر میں نے فیصلہ کر دیا یا تو مرتا ہوں اور یا حقیقت بیانی خدا کی بتا کے اپنے خون کی ہولی کھیل سے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. جی بہت شکریہ جناب زاہد خان صاحب. یہ اپنی نوعیت کا ایک سوال ہے جی کہ کیا انسانی تاریخ میں خدا جو ہے وہ انبیاء کو نظر آیا جی جس طرح سے خدا آپ کو نظر آتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو جو آپ کے ماننے والے ہیں جو انہیں خدا نظر آیا ہے، کیا سبھی نے خدا کا ایک ہی روپ دیکھا ہے، یا اس پر آپ کیا روشنی فرمائیں گے کہ کیا خدا کے مختلف روپ میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ ابراہیم کو نظر آیا، ابراہیم نے نہیں بتایا. نوح کو نظر آیا، اس نے نہیں بتایا. آدم کے واقعات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ خدا کو دیکھتا تھا. محمد رسول نے کھل کے بات نہیں کی، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ محمد رسول نے 2 دفعہ دیکھا اور پھر معراج میں بھی. تو انبیاء کو وہ اصل روپ میں دکھائی دیا. اچھا، اصل روپ جو ہے وہ ورٹیکل ہے. ورٹیکل یہ کہ جب انبیاء اپنے مشن کی مصیبتوں میں پھنس کر انتہائی بے قراری کے ساتھ دکھوں، غموں، آزمائشوں میں چلتے ہیں تو پھر وہ ان کو ان کے روپ میں بھی اصل روپ میں دکھائی دیتا ہے. اب آتی ہے بات، کیا خدا دوسرے روپ میں لیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے ہاں، خدا دوسرے روپ پہ لے لیتا ہے، لیکن یہ روپ ہاریزونٹل ہے. ماں باپ کے روپ میں بھی آ سکتا ہے اور کسی اور کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، لیکن محسوسیات آپ کی ہو جائیں گی یہ بعد میں کہ یہ خدا کی ذات تھی. جیسے ہمارے ممبروں کو وہ ہاریزونٹل روپ میں ملا اور حتیٰ کہ میرا روپ ہی لے لیا اس نے. لیکن جب آنکھ کھلی تو پتہ لگا کہ ایک دم محسوسیات ہوئی کہ یہ خدا کی ذات تھی. تو یہ 2 آزمائشیں ہیں. ایک جب رسول کو مشن ملتا ہے اس کے اندر کیا ہے، اس میں پھر وہ اصل روپ میں سامنے آ جاتا ہے. اور ایک روپ جو ہے جن میں وہ ملتا ہے صدیق، شہید، بم مارنے والے شہید نہیں، قتل کرنے والے نہیں، جو اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، شہید اپنے نفس کو، صالحین. ان کو روپوں میں بھی ملتا ہے اور کہیں نہ کہیں ایسا وقت ہوتا ہے کہ ان کو اپنی اصل حالت میں بھی ملتا ہے، لیکن اس کی اصل حالت اور روپ ایک ہی ہے. بہت شکریہ زاہد خان صاحب. یہ ایک سوال ہے جس کے بعد میں ہمارے کانٹیسٹنٹ کو موقع دیتا ہوں. ہمارے ممبرز کو اجالا مغل صاحبہ وہ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہیں، اسی گروپ میں ہیں وہ ہمارے ساتھ. یہ ایک سوال ہے جی کہ جیسے آپ فرماتے ہیں کہ مکیش اور اس طرح کی سیلیبریٹیز کو، مہندی حسن صاحب کو، محمد علی صاحب کو، یا اس طرح کے آپ نے لوگوں کو مختلف جہانوں میں دیکھا، روحانی جہانوں میں، تو کیا آپ نے مدر ٹریسا اور عیدی صاحب کو بھی دیکھا اور ان کے کیا حالات تھے؟ بہت شکریہ. خدا کا عہد کسی کے ساتھ خاص نہیں، یہ تو تمہارا قرآن ہی کہتا ہے. اس کی عطا بھی کسی کے ساتھ خاص نہیں. اگر خاص ہوتی تو پھر مسلمان ہی جنتوں میں جاتے، باقی سارے جہنم میں. لیکن ایسا نہیں ہے. تو خدا کی نگاہ ہمیشہ انسان کے دل پہ ہوتی ہے، اس کی نیت، اس کا سفر
سفر کیا ہے. اگر اس کا سفر بھی خدا کی طرف ہے، نیت بھی خدا کی طرف ہے، تو نتائج پھر اس کے مطابق لگتے ہیں، پھل. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کیلے کا درخت لگائیں اور بیر اگائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو جن لوگوں کو میں نے دیکھا، ان کو میں نے بہت اچھی دنیا میں دیکھا. تو اب آپ نے یہ پوچھا کہ ایدی صاحب یا اور ایک اور صاحب تھے، وہ کون تھے؟ ہاں، مدر تھریسا. ہاں، مدر تھریسا کو تو میں نے دیکھا فردوس کے ایک حصے میں، اور ایدی صاحب کو میں نے دیکھا نیوٹرل دنیا میں، انسانیت کی دنیا میں، وہ عالم برزخ سے اوپر. وہ بھی بڑی اچھی دنیا ہے. اس کے بعد پھر جنت شروع ہو جاتی ہے، فارمیشن سٹیجز. جی بہت شکریہ جی محترم زاہد خان صاحب. یہ میرا سوال ہے جی ایک آخری، اس کے بعد اجالا مغل صاحبہ وہ اپنے جو آخری ان کے سوالات ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ابھی ٹائم تھوڑا ہے، آپ نے دوسرا ڈسکشن لینا. تو سوال مقصد یہ ہے جی کہ خواتین انبیاء کے حوالے سے تاریخ میں کوئی خواتین انبیاء گزری ہیں جن کا کوئی حوالہ یا کوئی شواہد ملتے ہوں، یا مستقبل میں جو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا انبیاء سے بھر جائے گی، تو کیا ان میں خواتین کا بھی اس میں برابری کا کردار ہوگا خدا کی اس بادشاہت میں، یا اس حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. عورتیں بھی انبیاء بن سکتی ہیں تورات کی تعلیمات سے. تو جب کہا گیا ہے کہ تیرے اہل، تو تورات میں تو مثالیں ملتی ہیں انبیاء کی، عورتوں کی. بلکہ جو نبی تھے وہ عورتوں کے پاس جاتے تھے اور وہ پیغام پہنچاتی تھی کہ کیا دیکھا ہے. تو ہاں، یہ ماضی میں بھی ہوا ہے. ہاں، قرآن اس چیز کی تردید کر کے ولی کہتا ہے عورتوں کو، یہ ایک علیحدہ مضمون ہے. لیکن عورتیں بھی انبیاء تھیں، اور مستقبل میں بھی عورتیں زیادہ انبیاء تھیں، کیونکہ مردوں کی جو نبوتیں اور جو مردوں کو ایک وقت دیا گیا تھا، انہوں نے کافی خانہ خراب اور برباد کیا ہے دنیا کو. اب بہتر ہے، جو دیکھا گیا ہے خدا کی دنیا میں جو سب سے زیادہ انبیاء تھیں وہ عورتیں تھیں. بلکہ وہ میں نے دیکھا 25 سال کی جوان جمن جو خدا کو پکارتی تھی تو خدا آ جاتا تھا. تو ان کا دور شروع ہو جائے گا عورتوں. محترم زاہد خان صاحب، میں مسلسل اوپر سے سوال جواب سن رہی تھی، تو یہاں مجھے تھوڑی سی بہت ہی ادب کے ساتھ میں ایک ذرا وضاحت آپ سے چاہوں گی کہ وہ ساؤل جو بعد میں پال کے نام سے اس نے اس کا سلسلہ مذہب کا شروع کیا اور مشن کو مکمل کیا، لیکن اس نے تثلیث کی تعلیم دی اور اس نے خدا کا بیٹا ظاہر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ کہ وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. تو اس طرح سے اس نے خدا باپ، خدا بیٹا اور روح القدس خدا، یعنی کہ 3 خداؤں کی تعلیم دی. تو یعنی توحید کا بیڑا غرق کر دیا. اس کے باوجود بھی وہ جنت میں ہے. خدا کی بادشاہت کا جو بیڑا غرق کرنے والا ہے وہ 2 لوگ ہیں. ایک تو بنی اسرائیل ہے، ان سے ان کی برکتیں چھین لی گئی. ایک عیسیٰ ہے جس نے خدا کی بات نہیں مانی. اب آتے ہیں سول کی طرف. سول کو استعمال کرنے والا کون ہے؟ جبرائیل. اور یہ جو تعلیم دی اس نے، یہی تعلیم تھی جس سے بہت جلد مذہب بن سکتا تھا. اب اور انبیاء اور محمد نبی کو استعمال کرنے والا کون ہے؟ جبرائیل. بہت سی باتیں جبرائیل نے نہیں بتائیں، لیکن جب آپ آخرت کی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو میزان جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نور کا رجحان خدا کے لیے کیا کیا اور برائی کی دنیا میں تم نے کتنا حصہ پایا. اب اس پلڑے کو جب مائنس پلس ہوتا ہے، یہ جمع تفریق ہوتی ہے، تو اگر نور کا پلڑا بھاری آ جائے تو پھر اسے وہاں پہنچاتے ہیں
جہاں اس کا حق ہے. اب محمد رسول سے معذرت کے ساتھ بہت سی غلطیاں ہوئی، لیکن توحید کا پیغام جو بچا دیا، چاہے خون کر کے بچایا، چاہے قتل غارت کر کے بچایا، لیکن اس وقت اندھیرے چھائے ہوئے تھے عیسائیت پہ، ہندو مذہب پہ، ہر مذہب پہ کوئی خداؤں کی تمیز ہی نہیں تھی. اس لیے پول کا ذکر بھی محمد نہیں کرتے، ساؤل کا. لیکن آج تک وہ توحید کا پلڑا بھاری ہے، اور جو میزان ہوا اپنا موت کے بعد، تو ان کو وہاں پہنچایا گیا جہاں ان کا حق بنتا ہے. اور اس میں پہلے ان کی جمع تفریق کی گئی، نور کا پلڑا، توحید کا پلڑا، جو کچھ انہوں نے خدا کے لیے کام کیا تھا وہ بہت بھاری تھا، تو ان کو ان کا حق دے دیا گیا. تو اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. خالد بن ولید نے بڑے خون بہائے، سعد بن وقاص نے بہت زبردستی زرتش مذہب کو مٹا دیا. اب ان کے اعمال کی لسٹ دیکھی جائے تو بڑا مائنس بنتا ہے، لیکن جب آخرت کا معاملہ پیش آیا تو خالد بن ولید نے کہا میں نے وہی کیا جو اس محمد نے مجھے حکم کیا تھا، بتایا تھا اپنی زندگی میں، اور جو یہ ابو بکر ہے خلیفہ، میں نے وہ ان کی پیروی کی اور وہ کام میں نے کر کے دکھائے. اسی طرح سعد بن وقاص نے، اگر میں نے زرتش مذہب کو مٹا دیا تو یہ ان کی خلیفوں کی تعلیمات تھی یا محمد رسول نے مجھ سے کہا تھا، تو پھر وہ جمع تفریق کا پلڑا میدان سامنے آتا ہے. تو پھر میں بھی حیران ہوا کہ خالد بن ولید جنت میں کیسے پہنچ گیا، لیکن میں نے اسے دیکھا محمد کے ساتھ، تو میں اس کا انکار کیسے کر سکتا ہوں. اسی طرح سعد بن وقاص کو دیکھا. تو یہ میزان ہے کہ کون سا پلڑا بھاری ہے، مائنس تفریق کر کے بھی کون سا اعمال کا پلڑا بھاری ہے. بس یہاں جا کے فیصلہ. ہاں، اس کے بعد پھر ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے کہ انبیاؤں کو بھی نیچے جانا پڑتا ہے اور سب کو نیچے جانا پڑتا ہے کہ جو مائنس کر کے آئے ان کو ٹھیک کرو. تو یہ ایک علیحدہ ہسٹری ہے جو فرشتوں کا قانون ہے. اس کا مضمون بڑا لمبا ہے. جی جناب محترم زاہد خان صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا سوال و جواب میں آپ نے جو رہنمائی فرمائی اس کا بہت شکریہ، اور تمام ممبران کا بھی تہ دل سے شکریہ جنہوں نے اپنے قیمتی لمحات سے وقت نکالا. اور جناب قبلہ زاہد علیہ السلام کو ہم اگلے ویک میں دوبارہ تشریف آوری کے لیے ان سے پوچھیں گے. تو تب تک کے لیے آپ سے اپنے سوالات ہمارے ایڈمنز کو ان کے نمبرز پہ آپ سینڈ کرتے رہیے. تو زاہد خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور جزاک اللہ. جی سلامتی سچے وعدہ اللہ تعالیٰ کی. جی بہت بہت شکریہ حضرت قبلہ زاہد خان علیہ السلام، اور اطہر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اطہر بھائی تھینک یو سو مچ. ابھی تمہارا بھی بہت شکریہ، اور خدا حافظ کہنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ جتنے لوگ بھی آئے تھے جن کی ظلمت سے لڑائی ہوئی، ظالموں سے، اور خون بہا ہوئے، اور جن سے یہ غلطیاں ہوئیں، جو ظلم کے خلاف لڑے وہ تھے خدا کی طرف، اور جن سے ان کی لڑائی تھی وہ تھے ظالم جو خدا کی منشا کو پورا ہونا دیکھنا نہیں چاہتے تھے. تو یہ چاہے نبی ہوں چاہے جو بھی تھے، یہ خدا کی طرف تھے اور چاہتے تھے کہ خدا کی دنیا ہے. اور جو لوگ ان سے لڑے یا جن لوگوں کو انہوں نے مارا وہ ظالم اور ظلمت کے اندھیروں میں تھے اور چاہتے تھے کہ خدا کا نام و نشان مٹا دیا جائے. اس لیے ان کا حساب کتاب ہوتا ہے میزان میں، اور ان کا نور کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. اور وہ جو ظالم تھے
ان کا ویسے بھی ظلم بھاری تھا اور خدا کو انہوں نے روکا اور چاہا کہ خدا کا نور نہ پھیلے، وہ بھی پلڑا ایول اینڈ ورس، وہ بھی بھاری تھا. اس لیے یہ لوگ تھے ظالم جنہوں نے